الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا وكيل قلوب المؤمنين. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے، اس ذات نے ہمیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ جل وعلا ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ جب اللہ رسول کا یا اللہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والے کسی بھی فرد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے اس مقام پر برستی ہے۔ مولانا جامی کی ایک کتاب ہے، مولانا جامی کی، انہوں نے لکھا ہے کہ اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ والمسق ما کررتہ یتدرع، کہ نعمان بن ثابت کا ذکر کرو کہ نعمان بن ثابت کا ذکر کستوری کی طرح ہے، جتنا کستوری کو ملا جاتا ہے اس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ تو جب نعمان بن ثابت کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو حضرت نعمان بن ثابت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ جب ان کے ذکر سے رحمتیں برستی ہیں تو خود جناب رسول پاک اللہ رسول کے ذکر سے کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بالیقین ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں تک یہ تعلق ہے کہ محفل پاک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ رسول پاک کو محفل دکھائی جائے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو میں اس پر فرحت مسرت کرتا ہوں، فرحت محسوس کرتا ہوں، اور اگر وہ خلاف سنت ہوتا ہے، خلاف شرع ہوتا ہے، تو میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال دکھائے جاتے ہیں تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے کہ ہماری یہ محفل بھی رسول پاک کو دکھائی جائے۔ اب اگر یہ عمل ہمارا یعنی بالیقین اللہ رسول کے احکام اصول کے مطابق ہے تو نہ صرف رسول پاک اس پر خوش ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ تو جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور پھر اگر امتی اپنے نبی پاک کو خلوص کے ساتھ پکارتا ہے تو بالیقین رسول پاک اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ مواہب دنیا میں امام زرقانی نے ایک حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں قیام فرمایا
تو آپ سحری کے وقت یعنی کہ تہجد پڑھنے کے لیے آپ بیدار ہوئے. جیسے ہی آپ تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوئے تو آپ وضو فرمانے کے لیے جب باہر نکلے تو میں نے وضو خانے سے ندا سنی کہ آپ فرما رہے ہیں لبیک لبیک لبیک. یہ 3 مرتبہ ندا میں نے سنی. یہ ایک عجیب بات تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں. تو جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کے تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک لبیک لبیک, یہ کس کو آپ فرما رہے تھے کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں؟ میں نے تو کوئی بندہ نہیں دیکھا جو آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہا ہو اور نہ کوئی فرد موجود ہے. تو پھر اس مقام پر آپ کا یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں لبیک لبیک, یہ آپ کس کو فرما رہے تھے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک امتی دور سے بڑے خلوص کے ساتھ پکار رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں تیری مشکل کو. یہ کوئی محال بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے احوال دکھائے جائیں. اور اب ہمارے اوپر یہ بات منحصر ہے کہ اگر ہمارے اعمال وہ صالح ہیں اور اللہ رسول کے اصولوں اور شرائط اور ضوابط کے مطابق ہیں تو بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر وہ مسرت محسوس کریں گے. ایک امتی کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے نبی کو مسرت حاصل ہو. اب اس کا دوسرا ایک پہلو بھی ہے, وہ دوسرا یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ وہ شرع کے خلاف کام ہے تو رسول پاک کو بالیقین اس پر تکلیف محسوس ہوگی. پھر موضوع کیونکہ یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ لقد جاءکم رسول کی تفصیل پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر عمل اور ہر فعل اور ہر حالت سے واقف ہے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ درد محسوس کرتے ہیں. درد محسوس کرنا تب ہے جب اس کا پہلے ادراک ہو. ایک شے کا بندے کو ادراک نہیں تو اس کی وہ درد کیسے محسوس ہوگا؟ ایک بندہ ہمارے احوال کو جانتا نہیں تو پھر درد محسوس کرنا کیا ہے؟ تو اول جو پہلی چیز ہے وہ اس کا ادراک ہے, ثانیاً اس کے بعد اس کو محسوس ہوگا, چاہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے یا غمی محسوس ہوتی ہے. تو ادراک کا ہونا پہلے ضروری ہے. جب تک ادراک نہیں ہے تو پھر وہ کیسے غم محسوس فرماتے ہیں؟ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پر ہے, اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے, خوش ہے, اس کو اس کا بیٹا فوت ہوا لیکن 1 ہفتے کے بعد بتایا جا رہا ہے. ابھی تک تو خوش بیٹھا تھا لیکن جیسے ہی اس کو آپ نے بتایا وہ اس وقت غمگین ہو گیا. پہلے غمگین کیوں نہیں ہوا؟ ادراک نہیں تھا اس کا علم نہیں تھا, اس کی حالت اور کیفیت اس لیے نہیں بنی کیونکہ اس چیز کا اس کو علم نہیں تھا. جیسے ہی علم ہوا تو کیفیت بدل گئی. معلوم ہوا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال کا پتہ ہے, تب جا کے تو وہ غم محسوس کرتے ہیں اپنے دل کے اندر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بات ہے, لِكُلِّ عَمْلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ اهْتَدَىٰ. ہر عمل جو شروع کیا جاتا ہے اولاً اس کی کیفیت, اولاً اس میں جذبات ہوتے ہیں, اولاً اس میں جوش ہوتا ہے, اس میں ولولہ ہوتا ہے. ہر کام کے اندر ابتدائی طور پر ولولہ موجود ہوتا ہے, اس میں جوش موجود ہوتا ہے, لیکن ہر جوش کی جو انتہا ہے وہ اس میں ٹھنڈا پڑ جانا ہے. ہر عمل جو بھی عمل ہے جیسے اس کو جوش ملا لِكُلِّ عَمْلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ, تو ہر جو جوش ہے اس نے ٹھنڈا ہو جانا ہے. اس طرح کچھ عمل ایسے بھی ہیں کہ وہ ابتدائی طور پر ان کی حالت اور کیفیت اس میں جذبہ ہوتا ہے,
جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، انسان کو ذوق ہوتا ہے، مزید کرنے کی ایک ہرس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی رسول پاک فرماتے ہیں اس کو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر وہ عمل ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر بھی میری سنت کے مطابق رہا تو وہ بندہ ہدایت پا گیا۔ یعنی کہ عمل ابتدا کے طور پر انہوں نے بیان فرما رہے تھے کہ یہ کافی عرصے سے محفل ہے، ان یعنی کہ ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ لوگ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کا جوش اسی طرح موجود ہے، آپ مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض محال اس میں کہیں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، وہ حالت باقی نہیں رہتی، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ولولہ وہ باقی نہیں رہتا، پھر بھی دیکھیں کہ سنت کے مطابق ہے، اگر پھر بھی عمل سنت کے مطابق ہے تو فقط اہتداء، بندہ ہدایت پا جائے۔ اب امید تو یہی ہے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں، جو لوگ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رسول راضی ہو جائیں اور پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ دیکھیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات ہے کہ ابھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت سے پہلے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک دن میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تو درخت کی جو ٹہنیاں ہیں میرے بالکل قریب آ گئیں، جیسے ہی درخت کی ٹہنیاں میرے بالکل قریب آئیں تو وہاں ٹہنیوں سے مجھے آواز آئی کہ آپ کو خوشخبری ہو، زمانہ مستقبل میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، آپ نے ان کا خلیفہ بننا ہے، آپ ان کے خلیفہ بنیں گے۔ یہ بات ان کے لیے عجیب تھی، اور اس میں بڑی حیرانگی یہ تھی کہ اچانک ٹہنیوں کا نیچے آنا اور پھر ان کا کلام کرنا اور پھر یہ بتانا کہ ایک نبی کا ظہور ہوگا اور آپ بھی ان کے ساتھی ہوں گے، یہ بات آپ کے لیے عجیب تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اعلان نبوت میں سب سے پہلے جو اس ذکر کو قبول کرنے والے ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اس ذکر کو قبول کیا، اللہ جل وعلا نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا، قرآن مجید کے ذریعے آپ کو دین اور شریعت دے کر اللہ تعالی نے بھیجا، اس شریعت کو، ان احکام کو، ان اصولوں کو سب سے پہلے جس ذات نے قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ آپ نے نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بلکہ ان اصولوں کو، ان ضوابط کو دل کے ساتھ آپ نے تسلیم کیا ہے، اور آپ نے ساری زندگی انہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی، اور آپ کے یہاں سے جانے تک آپ نے ان اصولوں میں کبھی کمی نہیں آنے دی ہے۔ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مان لیا، ایک بندہ کہتا ہے میں نے مان لیا، ماننے کے بعد اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے مطابق اپنے یعنی کہ اپنے اصول اور ضوابط کو، اپنے جو زندگی کے، اپنے نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور اصول و ضوابط وہی یعنی کہ اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا جو اللہ رسول کے بتائے ہوئے، یہ اصل بات کمال ہے۔ بڑے پاک میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آپ دیکھیں گے کہ آپ وَإِذَا سَمِعُوا، جب بھی وہ سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اس چیز کو سنتے ہیں جو نازل کیا گیا جناب رسول پاک پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون، کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارا رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ کل قیامت کے دن
جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی امتوں کی گواہ بنے گی۔ رسول پاک نے فرمایا باقی نبیوں کی امتیں 20% ہوں گی اور میری امت 80% ہوگی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی۔ اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہچان لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، جو کچھ اللہ رسول نے بیان فرمایا اس کو ہم نے نہ صرف مانا ہے نہ ان پر یقین رکھا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ دیکھیں جب اللہ رسول کا حکم آ جاتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان اس چیز کا مقتضی ہے کہ بندہ اس کو فوراً سے مانے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں۔ خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ محفل میں کناروں پر کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہوئے ابھی تک، آپ اس محفل پاک میں اندر داخل نہیں ہوئے جناب رسول پاک کی محفل میں۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کو افقہ الصحابہ کہا جاتا ہے، جن کو صحابیوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ بندہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے اور مدینہ المنورہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود السابقون الاولون کی صفت رکھنے والے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی گلی میں کھڑے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے جناب رسول پاک کی محفل میں، جہاں کھڑے تھے چپل والی جگہوں پر بیٹھ گئے، چپلوں والی جگہ پر۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اندر داخل ہوئے تو رسول پاک نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود، دوبارہ محفل جب ختم ہوئی آپ کی، کہ اے عبداللہ بن مسعود میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، تم ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو، جوتوں والے مقام پر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے تو میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک لمحے میں تاخیر نہ کروں، اس کے مطابق میں عمل کروں۔ صحابہ کرام مصلحت نہیں پوچھتے تھے کہ رسول پاک کا جو حکم آ گیا اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کے پیچھے خاصیت کیا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے، بلکہ وہ کر گزرتے تھے جس طرح حکم آتا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ سے بلندیوں پر گیا ہوں اور اتنے وقت میں واپس آ گئے، جو معراج کا واقعہ ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے اس وقت سب سے پہلے تصدیق کی کہ اگر جناب رسول پاک یہ بیان فرما رہے ہیں تو برحق فرما رہے ہیں، مصلحت کو نہیں، پیچھے مصلحت کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اس چیز کو نہیں، بلکہ جب رسول پاک نے بیان فرما دیا ہے تو یہ بالیقین آپ سچ فرما رہے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں جناب رسول اللہ نے ان کو بھیجا، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کرنی تھی، باس مباحثہ کرنا تھا۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امین ہیں، رازدان ہیں، وہ جب ادھر کیسر و کسریٰ کے محلات میں گئے، کھانا رکھا گیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا آپ تناول فرمانے لگے تو آپ کا ایک نوالہ نیچے گر گیا۔ جیسے ہی نیچے گرا تو آپ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے آپ کو کونی ماری اور یہ آپ کو بتانا چاہا کہ یہ اتنے بڑے محلات میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کیسر و کسریٰ کے محلات ہیں، یہاں آپ نوالہ اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کو دقیانوس سمجھیں گے، وہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان بیوقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کے عمل کو چھوڑ دوں، میں اپنے نبی کی حدیث کو چھوڑ دوں؟ یہ بات سنتے ہیں فبہا، نہیں سنتے تب بھی کوئی حرج نہیں، میں نے رسول پاک کی حدیث پر عمل کروں گا۔ تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالی شان جو صحابی ہے
جن کو قرآن صحابی کہتا ہے. یقول لصاحبہ، یقول لصاحبہ، قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے. اور حضرت صدیق اکبر کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے. دیکھو اگر اشکال پیدا ہو بالفرض محال کہ صحابی تو اور بھی ہیں، تو آپ نے کس قاعدے کے تحت یہ بیان کیا کہ اس سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے؟ دیکھیں جب کسی چیز کی اضافت ہوتی ہے تو اضافت کی وجہ سے اس شے میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. ایک آپ کہتے ہیں غلام، غلام کوئی بھی غلام ہے، غلام میں کوئی تخصیص نہیں. اب آپ کہیں غلام زیدین، زید کا غلام، اب تخصیص اس میں آ گئی. تو پہلے عام غلام ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں جانی راجل، میرے پاس مرد آیا، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. لیکن جب کہتا ہوں کہ جانی راجل، میرے پاس وہ مرد آیا، اب تخصیص پیدا ہو گئی. اس طرح جب بھی کسی چیز کے اندر اس کی اضافت ہوتی ہے اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. اور جب تخصیص پیدا ہو گئی، تخصیص کیا ہے؟ لصاحبہ، لصاحب مضاف ہے، ہا ضمیر مضاف الیہ ہے. یہ اضافت کی وجہ سے تخصیص پیدا ہو گئی. اب جب تخصیص پیدا ہو گئی تو قاعدہ ہے المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکامل. جب کوئی مطلق بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. جب کوئی جملہ مطلق بولا جائے اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور وہ فرد کامل جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے. یقول لصاحبہ، جن کو صاحب، جن کو صحابی قرآن کہتا ہے، ان کی صحابیت متحقق ہے، مسلم ہے. تو اس لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار نہیں ہو سکتا. پھر قرآن پاک نے آپ کو اتقا کہا ہے. اتقا، قرآن پاک کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ اتقا جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے پرہیزگار جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال دیتے ہیں تاکہ پاکی حاصل ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ اپنا مال کسی کے لیے نہیں دیتے کہ کسی کو انہوں نے واپس کرنا تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مال تقسیم کرتے ہیں. کتنی مال آپ نے تقسیم کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس جہان میں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کسی بھی موقع پر، میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے. لیکن صدیق اکبر وہ ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن ان کو اللہ عطا فرماتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جو نمازی ہوگا، اپنی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا، ارکان کے ساتھ، اصول کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہوگا، اس کو جو ہے وہ نماز کے دروازے سے جنت بلایا جائے گا. زکوٰۃ دینے والا اہتمام کے ساتھ جب زکوٰۃ دے گا تو اس کو زکوٰۃ کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ مختلف آپ نے گنوائی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ تو جناب رسول پاک نے فرمایا اے صدیق مجھے امید ہے کہ وہ تو ہے. آپ ہی ہیں کہ جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا کہ آپ یہاں سے جنت میں داخل ہو جائیں. ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محفل میں تشریف فرما ہونے لگے. جب حضرت مولا علی محفل میں تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے دیکھا کہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ایسا ہوتا تھا کہ ایک طرف جناب صدیق اکبر بیٹھتے تھے، ایک طرف حضرت عمر فاروق بیٹھتے تھے آپ کی محفل میں. تو مولا علی آئے تو آپ کو جگہ نہیں ملی، آپ کھڑے تھے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جگہ چھوڑ کر مولا علی کو بٹھا دیا اپنی جگہ. جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے مقام پر مولا علی کو بٹھایا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرا پڑے. جیسے آپ نے فرمایا کہ شان والے جو ہیں وہ شان والوں کی شان کو جانتے ہیں. حضرت صدیق اکبر بھی شان والے ہیں اور حضرت مولا علی بھی شان والے ہیں. تو شان والے نے شان والے کی شان کو دیکھا تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شان والا فرما رہے ہیں. اور پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بیٹے حضرت امام محمد بن حنفیہ آپ یہ مولا علی کے بیٹے ہیں لیکن یہ بی بی پاک کے بطن سے یعنی کہ بطن سے نہیں ہے. مولا علی نے جو بی بی پاک کے بعد شادی کی ہے ایک حنفیہ قبیلے کی عورت تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ کو تحفتاً ایک لونڈی دی تھی, اس سے آپ نے شادی کی ہے. ان سے بیٹے پیدا محمد بن حنفیہ. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی مشکل کشا سے پوچھا کہ بابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر افضل ہے. پھر میں نے پوچھا کہ ابا جان ان کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب افضل ہے. کہتے اس سے پہلے کہ مولا علی کوئی اور نام لیتے تو میں فوراً سے پوچھ لیا کہ ابا جان اس کے بعد تو آپ ہیں نا, لیکن آپ نے انکساری کی وجہ سے عاجزی کی وجہ سے فرمایا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مولا علی خلیفہ نہیں, خلیفہ برحق ہیں, آپ بھی خلیفہ برحق ہیں, لیکن مولا علی نے یہ خود بتایا کہ افضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ کی ذات پر. اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے ہی بیان فرمایا ہے کہ صدیق اکبر کو صدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے. یہ حضرت مولا علی کی روایت ہے. حضرت المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ جو صدیق اکبر کو صدیق کہا جاتا ہے یہ آپ کا لقب آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کہا ہے. لہذا بات تو وہی, ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. میں ان لوگوں کا ذکر چاہے ذکر اہل بیت ہو یا چاہے ذکر صحابہ ہو, ان لوگوں کا ذکر ایک تو افضل, یہ تو بہتر ہے, یہ تو بات مسلم ہے کہ ثواب ہے, رحمت اترتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے درس کیا حاصل کرنا چاہیے. درس یہ ہے کہ زندگی بھر جناب رسول اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں کیا. درس کیا ملتا ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں, تاریخ سے سنتے آ رہے ہیں جناب صدیق اکبر کی یہ شان ہے, حضرت مرتضیٰ کی یہ شان ہے, عثمان غنی کی یہ شان ہے, صحابہ کی شان, اہل بیت کی شان سنتے آئے ہیں. ان کی شانیں اپنی جگہ برحق ہے, مسلم ہے, محقق ہیں, لیکن ان سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے؟ حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خدمت کیا کرتے ہیں, ربیعہ. حضرت ربیعہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل یا ربیعہ, اے ربی مانگ. سال یسال سعلا فاتح یفتو باب سے امر کا صیغہ ہے, سل مانگ تو اے ربیعہ, کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کافی ہے کہ میں آپ کی خدمت کیا کرتا ہوں, آپ کی محفل میں رہتا ہوں, آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیتا ہوں, تو یہ میرے لیے کافی ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ سل یا ربیعہ, مانگ اے ربی, کیا مانگتا ہے؟ تیسری مرتبہ رسول پاک نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ربیعہ فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو خدمت کا موقع مجھے یہاں ملا ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں, آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیتا ہوں, میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ یہ والی خدمت مجھے کل قیامت کے دن بھی حاصل ہو جائے کہ قیامت کے دن میں آپ کی خدمت کیا تھا. حضرت ربیعہ نے جب یہ عرض کی تو رسول پاک نے فرمایا اے ربیعہ, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو خدمت تمہیں یہاں مل رہی ہے یہ خدمت تمہیں وہاں بھی مل جائے
تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو. اب رسول پاک نے علت کیا بیان کی ہے. اگر اس کو تم مسلم رکھنا چاہتے ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، بعد مرد کے بھی تمہارے یہ کام آئے اور یہی نعمت تمہیں ملے تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو. جب تم کثرت کے ساتھ سجدے کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ والی نعمت تمہیں قیامت میں بھی عطا فرما دے گا. ایک آخری روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رخصت فرما رہے تھے یمن کی طرف گورنر بنا کر. تو آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخری حدیث پاک کے ذریعے آپ نے فرمایا معاذ بن جبل ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو ہم سے ملاقات نہ ہو سکے. تو حضرت معاذ بن جبل اس بات پر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قریب یہ لوگ ہیں. آپ نے اپنے خاندان والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یاد رکھیے ہمارے نزدیک وہ بندہ ہے اور ہم اس کے قریب ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار بن کے رہتا ہے. حیث ما کانو جہاں بھی ہو اور جو بھی ہماری شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جو ہماری شریعت کے مطابق چلے گا تو ہم جو ہے اس کے ساتھ رہیں گے. معلوم ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا جو دیکھیں یہ بات تو مسلم ہے کہ رسول پاک ہم رسول پاک کے زمانے کو نہیں پا سکے، زمانہ نبی کو ہم نے نہیں پایا. لیکن اب بھی اگر کسی کی خواہش ہے کہ وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں رسول پاک کی رفاقت مل جائے، وہاں آپ کی سنگت مل جائے، وہاں آپ کا ساتھ مل جائے، وہاں آپ کا قرب مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے. جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اصولوں اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ رسول پاک کی اس کو قرابت اور سنگت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار کے حوالوں سے ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالد. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے وہیں پہ چلتے میں تو پنج کا غلام میں تو پنج کا غلام میں تو پنج تن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام
پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک زلا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جناب عمران شاکر صاحب اور ایک قصیدہ ہے جو منتخب کی صورت میں لکھا ہے اس وجہ سے مہمان عظیم الشم صدر محفل خلیفہ مجال آستان عالیہ شرف اور شریف جناب محمد شہزاد شفیق کماریہ تشریف ہے، اور میرے تو علم نہیں تھا تو شاہ صاحب کے ان کے درمیان ایک بڑا پرلطیف سا مکالمہ 2 جملوں میں ہوا۔ تو جو کوئی اپنی مجلس سے اپنی صحبت سے سیکھتا ہے تو آپ دونوں حضرات کی توجہ سے میں اپنے دل کی بات پیش کر دیتا ہوں، جو یہ موقع ہے کہ آج سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ کیا بات ہے، آج سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم سیدہ زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑو دنیا کے بادشاہوں کو، آؤ عنبر نبی کے در پہ، چھوڑو دنیا کے بادشاہوں کو، آؤ عنبر نبی کے در پہ، غلام اگر علی کے ہو گئے قبر کی مٹی حیا کرے، غلام اگر علی کے ہو گئے تو قبر کی مٹی حیا کرے۔ میں مرتضی ہوں، نوجوان عالم دین حضرت علامہ محمد مدثر رضا